السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ 27واں پارہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی 1-2 آیت نمبر بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اور اپنے کلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے پہلی نعمت کے طور پر قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الرحمن کا مرکزی عنوان اگر آپ دیکھیں تو یہ نعمتوں والی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے طرح طرح نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے قرآن۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کے مقام کو اور اللہ کی منزلت کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الرحمن، رحمان یعنی اللہ رب العالمین، علم القرآن، یہ دوسری آیت ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ رحمان نے سکھایا، اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ علم دینے والا، سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر قرآن کا علم، قرآن کا علم، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن کا علم، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن سے قربت حاصل کرنا، اس کا یاد کرنا، اس کا سمجھنا، یہ بہت مبارک علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس قرآن کا علم سب کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی نعمت کے طور پر اسی قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس قرآن کا علم سب کو حاصل کرنا ہے۔ ہدایت اگر کسی کو چاہیے، ہدایت اگر کسی کو چاہیے تو اس قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہوگی، اور جو آدمی ہدایت لینا ہی نہ چاہے، جو سیدھے راستے پہ آنا ہی نہ چاہے، وہ قرآن کو کیا پڑھے گا؟ تو جو قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اسی لیے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر کے سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کی سچائی کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگ واٹس ایپ زیادہ پڑھتے ہیں
قرآن نہیں پڑھتے ہیں، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے بیہودہ اور خرافاتی چیزوں میں لگے رہیں گے، لیکن ان کے سینوں میں قرآن کی کوئی صورت محفوظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، قرآن کا معنی معلوم نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا نہیں معلوم ہے، پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، اس کی ادائیگی نہیں معلوم ہے، تلفظ نہیں معلوم ہے، تجوید نہیں معلوم ہے، تو لوگ واٹس ایپ اور فیس بک اور میسنجر پر بیٹھ کر کے زیادہ وقت پڑھیں گے، زیادہ وقت دیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے، تو اس سے گمراہی حاصل ہوگی، اس سے ناکامی حاصل ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے تو اس کتاب ہدایت کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی عظمت کو تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن کے اندر سب سے پہلی نعمت جس کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، اس کے احکام و مسائل، اس کی توضیح، اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات، یہ ہم سب کے لیے نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے ہم کو طریقہ معلوم ہوگا، ورنہ اگر ہم اس قرآن کو نہ پڑھ سکیں، اللہ کے مقام کو نہ سمجھ سکیں، توحید کو توحید نہ جان سکیں، شرک کو شرک نہ سمجھ سکیں، بدعات اور خرافات کو خرافات نہ سمجھ سکیں، حلال و حرام نہ جان پائیں، اور پھر جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، تو اس سے دنیا و آخرت میں سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اس کلام کو گہرائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور قرآن کو بغور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔